رمضان کے مہینے میں کیا بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے یا پھر ہمیں گناہ ملے گا یا ہمارے سارے روزے خراب ہو جائیں گے؟ آج اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں، کیونکہ آج جو بات آپ کو میں سنانے والا ہوں یعنی کہ جو بتانے والا ہوں وہ 90% شادی شدہ مسلمان یا تو غلط جانتے ہیں یا پھر وہ جاننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ سوال زندہ ہو جاتا ہے، رمضان میں بیوی سے دور رہو، رمضان میں یہ سب حرام ہے، رمضان پاک مہینہ ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ باتیں آئی کہاں سے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی سختی ہے؟ اور اگر آپ غلط باتیں مان رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ کر گناہ سمجھ کر ڈر رہے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں کوئی اپنی رائے نہیں ہے، کوئی سماج کا دباؤ نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل اس مسئلے کو صاف بتا دیا جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنا دماغ صاف کر لیتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے، اسلام زندگی کو مشکل بنانا نہیں آیا ہے بلکہ اسے صحیح راستے پہ چلانے آیا ہے۔ اب ایک سیدھا سا سوال سنیے گا، کیا رمضان میں کھانا پینا حرام ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن روزے کی حالت میں ہاں، بس یہی فرق لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور یہیں سے پوری غلط فہمی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا رشتہ حلال ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، اگر رمضان میں ہم بستری حرام ہوتی تو اللہ اسے حلال کیوں فرماتا؟ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ افطار کرنے سے لے کر سحری سے یعنی کہ سحری تک میاں بیوی یعنی کہ دونوں ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن فجر کے بعد اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ سمسیا جو ہے وہ دین میں نہیں ہے، سمسیا سمجھنے میں ہے۔ اب یہ حرام کب ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہاں پر غلطی جو ہے نا وہ بھاری پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اور دن کے سمے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت بڑے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ صرف قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ یعنی غلطی رمضان کی نہیں ہے، غلطی روزے کی حالت کی ہے۔ پھر لوگوں میں یہ ڈر کہاں سے آیا؟ اب آتے ہیں اصلی بیماری پر۔ نمبر 1، ادھوری بات لوگ مان لیتے ہیں، یعنی کہ روزے میں ہم بستری گناہ ہے لیکن یہ نہیں سنا کہ رات میں حلال ہے۔ شرم اور جھجک میں لوگ کھل کر بات نہیں کرتے اور چپکے سے غلط بات کو مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سختی زیادہ تقویٰ، یعنی کہ جبکہ تقویٰ اللہ کی حد میں رہنے کا نام ہے، اپنی بنائی ہوئی حد کا نہیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر حلال رشتہ صدقہ بن سکتا ہے تو وہ رمضان کی راتوں میں کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ غلط سوچ دین کو بھاری بنا دیتی ہے۔ جب انسان حلال میں رہتا ہے تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے، گھر کے اندر سکون رہتا ہے، نظر گناہ سے بچتی ہے، ذہن صاف رہتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان ڈرا ہوا ہوگا تو وہ عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر میں آپ کو آخرت کے فائدے بتا دیتا ہوں، جیسے کہ سنت پر عمل ہے، صحیح نیت پر ثواب ملتا ہے، گناہ سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسلام رشتے کو توڑتا نہیں ہے، انہیں پاک بناتا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ لو کہ بیوی سے ہم بستری جو ہے وہ دن کے وقت نہیں کرنی ہے، دن میں آپ کو صبر رکھنا ہے، رات میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ جو دن میں اگر صبر نہیں کر سکتا تو وہ روزے کا مقصد کھو دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن حلال رشتے کو حرام بنانا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما، غلط باتوں سے بچا، ہمارے روزے کی حفاظت فرما اور ہمارے رشتوں کو اپنی رضا والا بنا دے، آمین اللہم آمین۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے آپ کو بالکل صاف بتا دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری حرام نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ دن کے وقت میں روزہ رکھ کر بیوی سے ہم بستری کرتے تو یہ غلط ہے، اس میں آپ کو گناہ بھی ملے گا اور آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اس میں بہت ہی زیادہ سخت سزا ملے گی آپ کو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دن کے وقت میں آپ صبر کر لیں اور رات میں یہ رشتہ جو ہے نا وہ حلال اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ لوگ یہ ساری بات اس ویڈیو کے ذریعے سے جان سکیں۔ اگر آپ ہمارے اسی طریقے سے ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو شبر وظیفہ چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔